أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم. سب تعریفیں، حمد و ثنا کے سارے کلمے، سب عبادتیں، سب ریاضتیں، سب نذریں، سب نیازیں، سب روزے، سب عبادتیں، سب بڑائیاں اس اللہ خالق و مالک ارض و سما کے لیے جس کا کوئی شریک نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. اس رب ارض و سما کی بے شمار لاتعداد مقدس رحمتیں، برکتیں اور درود و سلام اس عظیم ترین پیغمبر پر جو پیغمبر آخر الزماں ہیں، جو امام النبیین والمرسلین ہیں، جو کائنات کے امام ہیں، جو کائنات کے مربی ہیں، جو کائنات کی رحمت ہیں، جن کی ذات کائنات میں اتنی بڑی رب نے بنائی ہے کہ کوئی ان جیسا اور ہو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور جن کی بات اتنی بڑی ہے کہ دنیا کے کسی دانشور، کسی مفکر، کسی مقرر، کسی خطیب، کسی امام، کسی فقیہ، کسی محدث کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتی. صاحبوں، ساتھیوں، عزیزوں، اولاً جملہ تو یہ ہے کہ آپ سب کو مبارک ہو. اتنا خوبصورت رب کا آپ نے گھر بنایا ہے. اللہ جس نے اس گھر کو بنانے میں محنت کی ہے، کوشش کی ہے، جس نے سوچا بھی ہے، اللہ ان سب کے گھروں کو منور فرما دے. مبارک ہو. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزہ ان قریب آ رہا ہے. کیوں نہ اس کی بات کی جائے، ہم اس کا استقبال کریں، اس کا ذکر کر کے، اس کے متعلق جان کر، اور پوچھیں قرآن سے کہ قرآن نے کتنا خوبصورت ذکر کیا، اپنے اندر سمویا ہے روزے کے تذکرے کو. سورہ بقرہ آیت مبارکہ نمبر 183
دوسرا پارا 7ویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. رب کا پیارا انداز ہے. جب سزا کی بات کرنی ہوتی ہے یا ایھا الکافرون، جب عام بات کرنی ہوتی ہے یا ایھا الناس، اور جب رب نے پیار کی بات کرنی ہوتی ہے تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. رب نے اپنے بندوں سے ایمان والے رب کے بندے ہیں. سنو، جانو، اس بات کو نوٹ کرو، بندے تو سب ہیں، لیکن رب کے بندے وہ جو ایمان والے ہیں. دیہاتیوں، میں بھی دیہاتی ہوں. جب زمین کاشت کرنی ہوتی ہے، اس کو بناتے ہیں، سنوارتے ہیں. زرخیز زمین میں کھیتیاں بوئی جاتی ہیں، شور والی زمین میں نہیں، پانی کے گڑھ میں نہیں، ہموار زرخیز زمین جس کے اندر اتنا ظرف ہو، اگر اس میں دانہ چھپایا جائے، وہ بددیانتی نہ کرے بلکہ اپنے سینے میں جگہ کر اس دانے کو اگائے. ایسی کھیتی ایمان والوں کے دلوں کی کھیتیاں اتنی پیاری کھیتیاں ہیں. جب ان پہ قرآن پڑھا جاتا ہے وجلت قلوبہم، دل ان کے تڑپ جاتے ہیں، مچل جاتے، مست ہوتے ہیں. رب کے بندے بسنتوں میں مست نہیں ہوتے، قرآن پہ مست ہوتے ہیں. کھیل کود میں مست نہیں ہوتے، اکل و شرب، رقص و سرود میں وہ مست نہیں ہوتے. رب کے بندے قرآن سن کے مست ہوتے ہیں. اللہ کیا حکم، ادھر تیرا اشارہ ہوگا، ادھر ہماری گردنیں جھکی ہوں گی. ہم تیرے ہیں، ہماری زندگیاں بھی تیری، ہمارا قول و فعل بھی تیرے لیے. زندگی کا لمحہ لمحہ ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. بات محبت کی ہے، محبت کی زبان میں ہے. مجازی محبت میں یہ ذرا نقطہ سن لینا. مجازی محبت میں پہلے قول اقرار ہوتا ہے، پھر ملاقات ہوتی ہے، پھر تحفے تحائف خرچ اخراجات ہوتے ہیں محبوب کو راضی کرنے کے لیے، اور پھر محبوب کو راضی کرنے کے لیے فاقہ کشیاں بھی ہوتی ہیں. ترتیب دیکھ، یہ بھی محبت حقیقی محبت ہے، مجازی نہیں، بناوٹی نہیں، تباہ کرنے والی محبت نہیں، یہ زندگی بخشنے والی محبت ہے. پہلے قول اقرار ہوا، کلمہ شہادت اقرار ہوا نا. اللہ میں تیری توحید کی، تیرے نبی کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں. قول اقرار، محبت کا آغاز ہو رہا ہے. پھر ملاقات، نماز رب سے ملاقات ہے. نماز توجہ سے پڑھا کرو، رب سے ملاقات کرتے ہو. تمہارے نماز میں ایک ایک جملے کا جواب رب خود دے رہا ہے. ملاقات ہے، یہ محبت کی منزل ہے رب کے ساتھ.
پہلی منزل قول و اقرار کلمہ شہادت، دوسری منزل ملاقات نماز ہے، اور تیسری منزل خرچ اخراجات تحفے تحائف زکوٰۃ۔ مومن اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے، رب کے لیے خرچ کرتا ہے، کہتا ہے زندگی میری تو نے دی، مال میرا تو نے دیا، تیرے علاوہ کسی کے لیے میں خرچ نہیں کروں گا، کسی کے نام کا نہیں، صرف رب کے نام کا۔ اور چوتھی منزل کیا ہے؟ محبوب کو راضی کرنے کے لیے فاقہ کشیاں، بھوکا پیاسا، میں تب تک پانی نہیں پیوں گا جب تک میرا محبوب راضی نہ ہو جائے۔ یہی ہے نا، میرا فاقہ ہے، میں کھانے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، دسترخوان پہ انواع اقسام کے کھانے سجے ہیں، لیکن میں تب تک ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک میرا محبوب راضی نہ ہو جائے۔ رب نے کہا تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا، تو نے سب کچھ چھوڑ دیا، کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا، جھوٹ بھی چھوڑ دیا، مکر فریب سب کچھ چھوڑ دیا، روزے کے ساتھ ایسے فارم پہ دستخط نہیں کرتا جس میں چیٹنگ ہو، کسی کے ناجائز پلاٹ پہ قبضہ نہیں، میں نے روزہ رکھا ہے، میں رشوت نہیں لے سکتا، انی صائم، میں تو روزے دار ہوں، میں رشوت نہیں لوں گا، میں روزے دار ہوں۔ ایسا روزہ، ایسی فاقہ کشی، محبوب نے کہا محبت کرنی ہے نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے پیغمبر اعلان کر کے فرما دیجئے اللہ سے محبت کرنی ہے، طریقہ وہ اپناؤ جو نبی نے اپنایا ہے۔ اللہ سے محبت کا طریقہ جلیاں نہیں، ٹلیاں نہیں، شور نہیں، شرابہ نہیں، رقص و سرود نہیں، تعویذ گنڈا نہیں، رب کو منانے کا طریقہ وہ ہے جو نبی نے اختیار کیا ہے۔ تو نے ایسا روزہ رکھا ہے جس طرح میرے نبی نے رکھا ہے؟ سن پھر، حدیث قدسی ہے، سمجھتے ہیں حدیث قدسی کون سی ہوتی ہے؟ وابیاں نو ساڑھے خطیباں نو زیادہ پتہ مسئلہ دا، وابیاں دے امام خطیباں نو زیادہ مسئلے جان دی۔ حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہی، زبان نبی کی، کلام رب کا، میرے نبی اعلان کر دیجئے الصوم لی، سحری سے لے کر افطاری تک 12 گھنٹے 14 گھنٹے بھوکا رہا میرے لیے، کسی اور کو راضی نہیں کیا، اس نے مجھے راضی کیا ہے، سب کو چھوڑ دیا، اور روزہ صرف پیٹ کا نہیں رکھا، زبان کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، پیر کا روزہ، دل کا روزہ، دماغ کا روزہ، اتنا پیارا روزہ۔ میرے پیغمبر، میرے حبیب کبریا اعلان کر دیجئے الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے رکھا اور اجر بھی میں خود عطا کروں گا۔ کتنا اجر،
کسی کو نہیں پتا. رب نے بتایا ہی نہیں کہ میں نے روزے کا اجر کتنا دینا ہے. رب نے نہیں بتایا، لہذا غیب پہ ایمان رکھو، رکھتے جاؤ. اس کو راضی کرنے کے لیے رکھتے جاؤ روزے. اللہ اللہ. دوسری بات ذرا یہ کر لیں، ایمان والوں سے رب نے خطاب کیا، روزے رکھو. میں نے لکھ دیے ہیں، میں نے فرض کر، توجہ میری طرف، میں نے فرض کر دیے ہیں. اور یہ صرف تمہیں پابندی نہیں لگائی، تم سے پہلے بھی میں نے روزے فرض کیے تھے. پہلی قوموں امتوں کے طریقے اپنے اپنے، تمہارا طریقہ مختلف ہے. اور تمہارے لیے روزہ یہ ہے کہ سحری کے بغیر تم نے روزہ نہیں رکھنا. تسحروا ان فی السحور برکۃ، سحری کھایا کرو. میں 8 پیرا روزہ رکھوں گا، ثواب زیادہ ملے گا. نہیں نہیں نہیں، میں ویسے روزہ رکھوں گا جس طرح میرے نبی نے رکھا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے جس طرح رکھا، میں اسی طرح روزہ رکھوں گا. رکھو روزہ، پہلے لوگوں نے بھی رکھے، تم بھی رکھو. اب جب روزے کا حکم ملا، میرے جیسے عام آدمی نے سوچنا شروع کیا، روزے کا فلسفہ کیا ہے. دل میں خیال آتا ہے نا، روزے کا فلسفہ کیا، حکمت کیا ہے. جو سیانہ بندہ ہے وہ تو خطیب عالم کے پاس آ گیا، مولانا بتاؤ کہ فلسفہ کیا ہے. جو زیادہ تیز اور کالا ہے اس نے موبائل نکالا، بٹن دبایا اور گوگل سے پوچھا. آج سارے مسائل کا حل گوگل میں موجود ہے. لہذا جو گوگل نے کہہ دیا اور گوگل نے جو جھوٹی سچی بات کہہ دی وہ اسی طرح مان لی. کیوں؟ ہم سنت سے پیار کرنے والے سننے ہیں، جس طرح کو کہے گا ہم اس طرح مان لیں گے. نہیں، میں سنی ہوں لیکن میں عمل سنت نبوی پہ کروں گا. سنی جو میں سنی علی اعلان کہتا ہوں، میں عمل نبی کی سنت پہ کروں گا. کوئی دنیا کی طاقت مجھے اس سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی. لالچ بھی نہیں، خوف بھی نہیں. ہمارا جینا مرنا اس کے لیے انشاءاللہ. فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، قرآن سے پوچھئے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. سمجھ آ رہی نا ترجمے کی؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ایمان والو، تم پر اس طرح روزے فرض جس طرح تم سے پہلی قوموں امتوں پر تھے. اللہ کس لیے؟ فرمایا لعلکم تتقون. لعلکم تتقون، اس لیے کہ تم تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، رب سے ڈرنے والے، رب سے پیار کرنے والے بن جاؤ. اور رب کا خوف کیسا؟ اس کی جہنم سے ڈرنا ہے، یہ خوف بھی ٹھیک ہے. اس کی پکڑ سے ڈرنا ہے، یہ خوف بھی ٹھیک ہے. ان بطش ربک لشدید، تیری پکڑ بڑی سخت ہے، ڈرنا ہے، یہ بھی خوف ہے، یہ بھی تقوی ہے. لیکن میرے بھائیوں، بہترین تقوی یہ ہے کہ رب کی ناراضگی سے ڈرا جائے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، اس
نے مجھے احسان تقویم میں پیدا کیا، اس نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا، اس نے مجھے سوچنے والا دماغ عطا کیا، اس نے مجھے دھڑکنے والا دل عطا کیا، اس نے مجھے بولنے والی زبان عطا کی، اس نے مجھے سننے والے کان عطا کیے، اس نے مجھے پکڑنے والا ہاتھ عطا کیا، اس نے مجھے چلنے والے پیر عطا کیے، تو میں کوئی کام کرتے ہوئے ڈروں کیوں نہ کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس کی محبتیں اتنی ہیں، اس کی عطائیں اتنی ہیں، اس کی مہربانیاں اتنی ہیں، اس کی نعمتیں اتنی ہیں، میں شمار نہیں کر سکتا۔ آپ میں سے کوئی جو بڑا ماہر ہے، کیلکولیٹر کی طرح اس کی انگلیاں چلتی ہیں، بڑی کیلکولیشن کرتا ہے، حساب کتاب میں ماہر ہے، کوئی رب کی نعمتوں کو گن سکتا ہے؟ نہیں۔ اور یاد رکھو، جتنے لوگ ہمیں رب سے دور کرنے والے دنیا میں ہوئے، اور آج کل پڑھی لکھی دنیا، یورپ کی یونیورسٹیوں کی دنیا، مغرب کے تعلیمی اداروں کی دنیا، جن دانشوروں سے بڑی متاثر تھی اور ہمیں رب سے دور کرنے کی کوشش کرتی تھی، آج وہ جیفری کا سکینڈل آیا، سارے ننگے ہو گئے۔ تم نے اللہ کی مخلوق اللہ سے دور کرنے کی کوشش کی، اللہ نے تم سب کو ننگا کر دیا۔ ہائے، سچا نام رب کا ہے، سچی تعلیم رب کی ہے، سچی تعلیم میرے نبی کی ہے، وہ تعلیم جس میں محبت ہی محبت ہے، وہ تعلیم جس میں رؤفی رحیمی کریمی ہے، جس میں عداوت نہیں، شکاوت نہیں، مخالفت نہیں، محبت ہے، مودت ہے، چاہت ہے، صرف چاہت ہے۔ وہ تعلیم میرے نبی کی تعلیم ہے۔ فرمایا فلسفہ یہ ہے، روزے کا فلسفہ یہ ہے، تمہارے دل صاف ہو جائیں، میل کچیل نکل جائے ساری۔ 11 مہینے تم نے بڑی محنت کی دلوں کو گندا کرنے کے لیے، بہت کچھ سوچتے رہے، کرتے رہے۔ آج ساری میل ختم۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو، میں نے ایسا ماحول بنا دیا تمہارے لیے۔ ماحول کا بھی تو اثر ہوتا ہے نا، صحبت کا اثر ہوتا ہے نا۔ صحبت سالے ترا سالے کنت، صحبت تالے ترا تالے کنت۔ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے نیک بن جاؤ گے، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے برے بن جاؤ گے۔ آگ کی بھٹی کے پاس بیٹھو گے چنگاریاں اڑیں گی، تمہارے کپڑوں کو جلا بھی کر سکتے ہیں، خکستر بھی کر سکتی ہیں۔ عطار کے پاس بیٹھو گے تو خوشبو آئے گی۔ ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ رب کہتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے اتنا پیارا ماحول بنا دیا ہے۔ کس طرح ماحول بنایا رب نے؟ رب کہتا ہے میں نے، توجہ میری طرف، میں نے شیطانوں کو پکڑ دیا، جکڑ دیا۔ شیطانوں کو پکڑ لیا، جکڑ دیا،
زنجیریں ڈال دی، شکنجے ڈال دیے میں نے، اور میں نے جہنم کے دروازے بند کر دیے، اور میں نے جنت کے دروازے کھول دیے، 8 کے 8 دروازے کھول دیے۔ جہنم کے دروازے 7 ہیں، جہنم کے طبقے بھی 7 ہیں، منزلیں، دروازے بھی 7، منزلیں بھی 7، اور جنت کے 8 دروازے اور 100 منزلیں، 100 طبقے، کتنے؟ 100۔ اس کی رحمتیں تو دیکھو۔ رب کہتا ہے اور میں نے اپنے بندے کے لیے 8 دروازے 100 طبقے سارے کھول دیے۔ یہی نہیں، صرف اتنا نہیں، میرا فرشتہ آسمان دنیا پہ آ کے اعلان کرتا ہے، آسمان بھی تو 7 ہیں، یہ ہمارے والا آسمان دنیا، اس آسمان پہ قریب آ کے اعلان کرتا ہے، برائی کو تلاش کرنے والے رک جاؤ، شرم کر، چور، ڈاکو، زانی، شرابی، مکار، فریبی، رک جا، قدموں کو روک لے، ہاتھوں کو روک لے، وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، خیر کے تلاشی، نیکی کے تلاشی آ جا، تیرے لیے میں نے ماحول بنا دیا۔ خود اللہ کہتا میں نے تیرے لیے ماحول بنایا۔ دوستوں کی محفلوں میں جاتے ہو، میرے دوست نے بلایا ہے، وہاں پہ بڑے خاص کھانے ہیں، علاقے کے معتبر آ رہے ہیں، بڑا ماحول بنا ہے، وہاں پہ بیوروکریسی بھی ہے، سیاسی جگادری بھی ہے، اور معاشرتی جگاڑی، یہ سارے موجود ہیں۔ ابھی دیکھا نہیں آپ نے 2 دن پہلے بڑی بڑی حویلیاں سجیں اور بڑی بڑی محفلیں لگیں۔ میں ضرور جاؤں گا جی، میرے دوست نے بڑی اعلیٰ مجلس سجائی ہے، بڑا اعلیٰ انتظام کیا ہے، شہر کی سب سے بڑی حویلی، سب سے بڑا انتظام، اور ملک کی نامور رقاصہ اس میں ناچ رہی تھی۔ اللہ، یہ تیرا ماحول ہے، یہ تیری تیاری ہے۔ رب کہتا ہے اور تو نے دنیا کی سجی حویلیاں دیکھی، آدھرا میرا ماحول بھی تو دیکھنا۔ میں نے ایک حویلی نہیں، میں نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے تیرے لیے، سارے طبقے، ساری منزلیں میں نے آسان کر دی ہیں۔ ہے نا مزے کی بات؟ اور فلسفہ سمجھ میں آیا روزے کا؟ یہ فلسفہ دلوں کو صاف کرنا ہے، دلوں کو پاک کرنا ہے، ساری میل نکال دینی ہے۔ روزے میں جب روزہ گزرے، 30 دن پورے ہوں، دل صاف ہوں، اگر بھائی سے ناراضگی ہے معاف کر دیا، بہن سے ناراضگی ہے معاف کر دیا، دل میں میل کچیل نہیں رکھنی، اگر رکھی تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تقوی، پرہیزگاری، یہ روزے کا فلسفہ ہے۔ جس طرح یہ مسجد بنائی گئی، کیوں بنائی گئی؟ اس لیے حاجی صاحب نے مسجد بنائی ہے کہ حاجی عبدالرشید صاحب، ابو بکر صاحب، دیگر ساتھی
اور مولانا عبدالستار زاہد صاحب، عبد المنان عابد صاحب، دیگر نذیر صاحب لاہور شہر سے آئے ہیں، دیگر بڑے ساتھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ سب سے میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ نے مسجد کیوں بنائی ہے؟ کیا اس لیے لوگ کہیں گے یہ بڑا حاجی ہے؟ اگر اس لیے بنائی ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ مسجد اس لیے بنائی ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، یہ مسجد تقوی کی بنیاد پہ بنائی گئی ہے، یہ دلوں کو صاف اور پاک کر کے بنائی گئی ہے، اور انشاءاللہ جو مسجد تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی وہ قیامت تک آباد رہے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ آباد رہے گی۔ اور یہ مسجد، یہ اینٹیں، یہ سیمنٹ، یہ گارا، یہ نہیں ہے، صرف بلڈنگ نہیں ہے، یہ تو آپ نے گلستان سجا دیا ہے، یہ تو چمنستان بنا دیا ہے، اس میں پھول کھلیں گے قرآن کے، اس میں کلیاں پھوٹیں گی سنت کی، حدیث کی انشاءاللہ، اس میں آواز آئے گی قال اللہ و قال الرسول، اس میں آواز آئے گی ابو ہریرہ نے یہ روایت کیا، ابو بکر نے یہ روایت کیا، اس میں نبی کے پیارے صحابہ کی روایتیں بیان ہوگی انشاءاللہ، صبح شام رب کے تذکرے ہوں گے، یہ تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی۔ آگے تھوڑا سا آجائیں، تھوڑا سا گنجائش پیدا کریں۔ دیکھیں اسی گل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آباد کر دیتی، کنی حاضری ہوگی ماشاءاللہ الحمدللہ۔ بولنا نہیں، صرف آگے آگے ہو جائے تھوڑا سا، اور وقت بھی مختصر ہے، 10 منٹ باقی ہیں۔ ایک آخری بات کرنی ہے، پھر میں نے گفتگو کو سمیٹنا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ الحمدللہ۔ روزے کا فلسفہ تقوی ہے، اور مسجد کا فلسفہ بھی تقوی ہے۔ روزے کی بنیاد تقوی، مسجد کی بنیاد تقوی، نماز کی ادائیگی تقوی، زکوٰۃ کی ادائیگی تقوی، حج کی ادائیگی تقوی۔ اس لیے نہیں کہ علاقے کے لوگ مجھے کہیں گے واہ واہ حاجی صاحب بولے بولے بولے، حاجی صاحب نے 5 لاکھ روپیہ لا کے حج کیتا ہے، بولے کیا بات ہے ایسا؟ حاجی صاحب کا اعمال نامہ کھولنے تو پتہ چلتا ہے کہ علاقے کے جتنے ناجائز پلاٹ سب پہ قبضہ حاجی صاحب کا ہے، اور کروڑوں اربوں روپے کھا کے اللہ میاں کو 25 لاکھ کی رشوت دے گئی، حاجی صاحب ہو گئے ماشاءاللہ۔ نہیں، میرا ایمان یہ کہتا ہے، میرا عقیدہ یہ کہتا ہے، اللہ کو وہ سارے کام پسند ہیں جو تقوی کی بنیاد پہ کیے جائیں۔ ایک آخری بات سن لیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، فرمان کس کا؟ میرے آقا علیہ السلام کا، جن سے بڑھ کر دنیا میں کسی شخص کی بات نہیں ہو سکتی، نہ بات بڑی کسی کی، نہ ذات بڑی کسی کی، اور بات بھی میرے نبی کی بڑی اور ذات بھی میرے نبی کی بڑی ہے۔ مانتے ہو نا؟ سنن ترمذی کی روایت ہے، الصوم جنۃ۔ سنی آپ نے؟ میں کوئی نئی بات نہیں کرنے آیا، میں وہ ذاکر نہیں کہ ممبر پہ کھڑا ہو کے میں کہوں آج میں وہ بات سنانے آیا ہوں، نہ کسی کتاب میں نہ کسی بزرگ نے کہی، تو میں خود ہی بڑی دور سے ڈھونڈ کے لایا ہوں، اور بنائی جو خود ہے، گھڑی جو خود ہے۔ ہم اپنی بات نہیں کرتے، ہم جب بھی بات کرتے اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اللہ کے رسول نے بھی اپنی بات نہیں کی۔ سنو ذرا عقیدہ سنو، اللہ کے رسول نے بھی اپنی بات نہیں کی۔ ما ينطق عن الهوى
ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی جب بھی بولتا ہے لب میرے نبی کی التہائی کلام میرے رب کا ہوتا ہے۔ فرمایا صوم جنتن، الصوم جنتن، یاد رکھنا یہ حدیث، جنہ کے معنی ہے ڈھال، روزہ ڈھال ہے، بچوں کو بھی پتا ہے، جوانوں کو، میرے عزیزوں کو، میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو، سب کو پتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے۔ یہ مثال کیوں دی نبی نے؟ سر سوچیں ذرا، وہ دور جنگوں کا دور تھا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالوں میں 84 جنگیں لڑی، چھوٹی بڑی 84 جنگیں، 10 سالوں میں 84 جنگیں، اور اللہ تعالیٰ نے سب جنگوں میں فتح عطا فرمائی۔ کیوں؟ میرا نبی اپنی ذات کے لیے نہیں لڑا، میرا نبی کسی علاقے پہ قبضے کے لیے نہیں لڑا، میرا نبی کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے نہیں لڑا، میرا نبی لڑا ہے قرآن و سنت کے پرچم کو سربلند کرنے کے لیے۔ اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ جنگوں کا، لڑائیوں کا، اور ویسے بھی وہ قبیلے اسلام سے پہلے آپس میں لڑتے رہتے تھے، ان کا کام ہی ایسا تھا۔ پانی پلانے گئے ہیں، دوسرے کا گھوڑا آگے ہو گیا، اپنا گھوڑا پیچھے سی بات پہ لڑ پڑا، اس بات پہ لڑے تو کئی بندے قتل ہو گئے، خاندان کے خاندان تباہ کر دیے۔ جناب شاعر صاحب آگے تشریف لائے، اکرم ریحان صاحب بڑے معروف شاعر ہیں، آپ نے ان کو سوشل میڈیا پہ سنا ہوگا، اگر کہیں گے تو بعد میں نظم بھی سنا دیں گے انشاءاللہ۔ ملک خان صاحب آگے آ جائیں۔ اس چھوٹی سی بات پہ جھگڑا ہوتا، افراد، خاندان قتل کر دیے جاتے، بڑا ان کو شوق تھا لڑائی کا۔ اسی ماحول کے مطابق نبی نے مثال دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثال کیا فرمائی؟ فرمایا الصوم جنتن، روزہ ڈھال ہے۔ جب ڈھال جنگ میں پہنی جائے پھر تیر آر پار نہیں ہوتا، خنجر نہیں لگتا، تلوار اثر نہیں کرتی، ڈھال جو ہی رک گیا، تیر بھی رک گیا، خنجر بھی رک گیا، تلوار بھی رک گئی، دشمن کے سارے وار رک گئے، میں نے ڈھال پہنی ہے۔ اور اگر ڈھال پہننے کے باوجود جسم پہ زخم لگ جائے پھر تو ڈھال ہی نکمی ہوئی نا، پھر اپنی ڈھال بہتر کر، تیری ڈھال ٹھیک نہیں ہے، تیری جنہ ٹھیک نہیں، اس جنہ کو ٹھیک کر لے۔ بات سمجھ آئی؟ اسی طرح میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الصوم جنتن، روزہ ڈھال ہے، کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچائے گا، اس دنیا میں گناہوں سے بچاتا ہے۔ اور اگر روزہ رکھ کے بھی تو نے گناہ نہیں چھوڑے، تیری ڈھال کمزور ہے، اس ڈھال کو بہتر کر، اس ڈھال میں کمی رہ گئی ہے، یہ ڈھال تیری کمزور ہے۔ یا تو کھانے پینے میں تو نے بے احتیاطی کر لی ہے، یا تو نے زبان سے کہیں جھوٹ بول دیا ہے، یا کہیں تو نے اپنی بہن کے پلاٹ پہ قبضہ کرتے وقت کو دستخط کر دیے روزے کے ساتھ۔ بہنوں کو حق نہیں دیتے، بیٹیوں کو حق نہیں دیتے، کیوں؟ ہم نے جہیز اتنا زیادہ دے دیا تھا، جہیز لعنت، اس لعنت کو اختیار کیا تو نے
لیکن جو تقسیم نبی نے فرمائی اس پہ تیرا ایمان کیوں نہیں؟ دے حق ان کا، احسان نہیں تیرا، آج بچ جا، آج گناہوں سے بچ جا، غلطیوں سے بچ جا، اس روزے کو ڈھال بنا لے، اس اسلام کو ڈھال بنا لے، ایمان کو ڈھال بنا لے، کل اللہ تجھے جہنم سے بچائے گا، آج اللہ تجھے گناہوں سے بچائے گا۔ سوائے حدیث کی یہ نہ کہنا افتتاحی جمعہ تھا، ہم گئے، بڑی رونق تھی، ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا جمعے میں تم نے سنا کیا ہے۔ باقی اگر باتیں بھول بھی جائیں، یہ آخری 2 لفظوں کی حدیث یاد رہے گی نا، 2 لفظوں کی حدیث، الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، انشاءاللہ یہ روزہ کل قیامت کے جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ میزان لگنا ہے نا، حساب کتاب ہونا ہے نا، لکھا جا رہا ہے، اس کے کمپیوٹر بڑے اعلیٰ ہیں، لکھ رہے ہیں سب کچھ، میزان لگے گا، میدان سجے گا، حساب کتاب ہوگا، بندہ پریشان کھڑا ہوگا، بڑی غلطیاں کی ہیں میں نے، کوشش کے باوجود غلطیاں ہو گئی، کوشش کی میں نے بچنے کی، پھر بھی غلطیاں ہو گئی، پریشان کھڑا ہوگا، روزہ آ جائے گا، اس طرح بازو سے پکڑے گا، ادھر آ، وہ بارگاہ، وہ دربار، لا یتکلمون، دنیا کے کسی شخص کو، کسی وزیر اعظم، کسی صدر کو کوئی استثناء نہیں، کوئی استثناء نہیں، لا یتکلمون، کوئی نہیں کلام کر سکتا، استثناء ہی کوئی نہیں ہے۔ روزہ آ جائے گا، بازو سے پکڑے گا، آجا میرے ساتھ، تو نے دنیا میں میرے ساتھ یاری لگائی تھی نا، آج میرا وقت آ گیا یاریاں نبھانے کا، صحبتیں نمٹانے کا، آج وقت آ گیا۔ اللہ میں تیرا روزہ ہوں، اس بندے نے دنیا میں میرے ساتھ بڑا پیار کیا، اللہ میں نے اس کو جہنم میں نہیں جانے دینا، اللہ میں تیرا روزہ اور تیرے نبی کا فرمان کہ صوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، میں ڈھال بن گیا ہوں، میں اس شخص کو جہنم میں جانے دوں گا نہیں جانے دوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔